تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ من ذکرن او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، جو کوئی شخص، جو کوئی بھی ان میں سے نیک عمل کرے گا اسے اجر ملے گا۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، اور تم میں سے عمل کرنے والا جو بھی عمل کرے گا ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو اصل کام جو کرنے کا ہے اور اصل مقصد جس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد کو، اور انسان کو عادتاً جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، انسان دن میں کئی بار اس چیز کو یاد کرتا ہے۔ کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور بھوک لگتی ہے تو طبیعت میں بار بار یہ بات اٹھتی ہے کہ کھانا کھانا چاہیے، بھوک لگ رہی ہے۔ بچوں سے محبت ہوتی ہے تو جس بچے سے جتنی زیادہ محبت ہو اس کا اتنا ہی خیال رہتا ہے اور بار بار اس کی یاد آتی ہے۔ یہ جس چیز کا نام یاد ہے یہی عربی میں ذکر کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ تو بہن اصل میں کرنے کا کام جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالی جتنا بھی وقت دے بس کثرت سے اللہ کو یاد کرتی رہیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ پر بھروسہ ہی انسان کی اور کسی مومنہ عورت کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ ہم لوگ نادان ہیں اور سہاروں پر جیتے ہیں۔ بچپنا ہے اور سہارا بڑا ماں باپ ہوتے ہیں، بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں، اور جب ہوش آتی ہے اور یہ سہارے چھن جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ اب دنیا میں شاید کوئی اور سہارا نہیں رہا۔ اللہ کی ذات اس وقت بھی اپنے بندوں کو پالتی ہے، ان کے مصائب کو دور کرتی ہے، ان کی تکالیف کو حل کرتی ہے اور ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیتی ہے۔ پھر شادی ہو جاتی ہے تو ایک طرح سے شوہر سہارا بن جاتا ہے اور طبیعت کو یہ اطمینان ہونے لگتا ہے کہ اللہ نے زندگی کے لیے بہت مضبوط سہارا دے دیا۔ اور کتنی ہی ایسی ہیں جن کی زندگی بھر شادی نہیں ہوتی، جن کے رشتے نہیں ہوتے، جن کو طلاق ہو جاتی ہے، گھر اجڑ جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ سوچئے ان کا بھی تو کوئی سہارا ہوتا ہی ہوگا، کسی سہارے تو وہ بھی جیتی ہوں گی۔ اور پھر اولاد ہو گئی اور اولاد میں بچے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو اب ماں بن گئی، تو ماں کے لیے اولاد بڑی سہارے کی چیز ہے اور خیال آتا ہے کہ اب تو جتنی کال تھی سب کٹ گئی، اب تو میرا بیٹا جوان ہو گیا۔ اور کتنی ہی ایسی ہیں جن کے بیٹے نہیں ہوتے تو کیا ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا؟ اور کتنی ہی ایسی ہیں کہ جوان بیٹا اور جوان بھائی اللہ کے پاس لوٹ جاتا ہے، بظاہر وہ سہارا تھا لیکن ختم ہو گیا، تو کیا دنیا نہیں چلتی؟ تو معلوم ہوا یہ جتنے سہارے ہیں سب عارضی ہیں، سب ٹوٹ جانے والے ہیں، اور کوئی سہارا ایسا نہیں ہے جس پہ انسان یہ کہہ سکے کہ یہ مستقل سہارا ہے۔
مستقل سہارا اور مستقل جس طاقت جس قوت کے بھروسے پر زندگی گزرنی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے بھروسے پر زندگی گزارنی چاہیے. جب مشکلات آتی ہیں، جب تکالیف آتی ہیں، جب پریشانیاں گھیر لیتی ہیں تو کوئی کام نہیں آتا. اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں بیماری آ جائے، سر درد شروع ہو جائے، تکلیف کوئی ہو جائے تو اس وقت جتنا مرضی چاہنے والا شوہر ہو اور جتنے مرضی ماں باپ جان نچھاور کرنے والے سر پہ کھڑے ہوں، اس وقت بھی اگر کوئی اس بیماری سے شفا دیتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. کوئی مسائل کو حل کرتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. بے کس اور بے سہارا لوگوں کی جو سن لیتا ہے وہ اللہ کی ذات. تو ہم لوگ اپنی نادانی سے سہاروں کی تلاش میں رہتے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ کبھی کبھی غرہ ہو جاتا ہے، دھوکہ لگ جاتا ہے کہ بس اب تو میرا شوہر ہے اور بس اس کے علاوہ تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور بیٹے ہیں اور بیٹوں کے علاوہ تو کسی کی پرواہ نہیں، اور اب ماں باپ ہیں اور کوئی میرا بال بھیکا نہیں کر سکتا. اور وقت آنے پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سہارے کھوکھلے اور ٹوٹنے والے ہیں. اللہ ہی کی ذات ہے جو حفاظت فرماتی ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کی نگہداشت فرماتی. تو جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ پر بھروسہ ہے. اپنے شوہر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، جوان اولاد سے کہیں بڑھ کر جو سرمایہ مومنہ کے پاس ہے، کسی مومن عورت کے پاس، وہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہے. جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، جب بھی کوئی تکلیف آئے تو فوراً ذہن میں خیال یہ آنا چاہیے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، اللہ تو ہے. جب بھی کوئی مصیبت آ جائے اور طبیعت یہ کہے کہ ہم اس میں فلاں سے رجوع کر لیں گی، اب یہ مصیبت آ گئی ہے، اولاد کام آ جائے گی، ماں باپ کام آ جائیں گے، اس سے پہلے یہ ذہن میں آنا چاہیے اور ذہن کو اس طرح کا بنانا چاہیے کہ یہ سب سہارے عارضی ہیں، اصل میں تو اللہ ہی میرا سہارا ہے. وہ میرے شوہر کے دل میں ڈالے گا تو وہ میری مدد کرے گا، وہ ماں باپ کو توفیق دے گا تو میری مدد ہوگی، وہ اولاد کو سعادت مند بنائے گا تو میری مدد ہوگی. اور اگر اللہ ہی کو منظور یہ ہو جائے کہ اس کی مدد نہ ہو تو پھر سوچئے کون کس کی مدد کر سکتا. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہوا یجیر، اللہ کی ذات پناہ دیتی ہے، ولا یجار علیہ، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا. عملی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ اللہ کے مقابلے میں کون پناہ دیتا ہے. حتیٰ کہ بندے کے اندر کا اخلاص، اندر کی طبیعت، اندر اللہ سے تعلق ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگتی رہتی ہے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی فیصلہ اس کی طبیعت کے خلاف ہو جاتا ہے. اللہ پر کس کا زور چل سکتا ہے؟ اللہ تعالی کے سامنے کس کی پیش جاتی ہے؟ جو چیز اللہ کو قبول ہے اور جو چیز اللہ کو منظور ہے اور جو چیز اللہ اپنی بندیوں سے چاہتے ہیں وہ عاجزی ہے، انکساری ہے، رو دینا ہے، آنسو بہا دینا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. جب تک ذہن میں یہ خناس کہنا چاہیے، جب تک ذہن میں یہ شیطانی بات رہے کہ ہم میں بہت طاقت ہے، ہمارا خاندان ایسا ہے، میرے بچے ایسے ہیں، میرا شوہر فلاں عہدے پر فائز ہے، اللہ ان سب چیزوں کو بے سہارا کر کے دکھا دیتا ہے اور پھر جھک مار کے اسی کے در پہ آنا پڑتا ہے. تو کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ عزت کے ساتھ اسی در پہ آ جاتے؟ تو سوچے آدمی کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو سب سے بڑا سہارا ہے اور اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے. وہ اگر چاہے تو بغیر کسی طاقت، بغیر کسی قوت کے وہ کام کر دکھائے جو ساری قوت اور طاقت والے مل کر نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب یہ فرماتے تھے کہ اللہم ربنا ولک الحمد، رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد، تو حدیث میں ایک جگہ آیا ہے ابو داؤد میں کہ کبھی کبھی آپ اس جملے کا بھی اضافہ فرماتے تھے اور جملوں کے بعد یہ جملہ بھی کہتے تھے کہ ولا مانع لما آتیت، اور اللہ جو آپ عطا فرما دیں اس کو روکنے والا کوئی نہیں، ولا موتی لما منعتا، اور اللہ جس چیز کو آپ منع فرما دیں کوئی دینے والا نہیں، ولا راد لما قضیت، اور اللہ جو فیصلہ آپ کر لیں اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کچھ کام نہیں دیتی۔ تو ہم جو سوچتے ہیں کہ اتنے اتنے بڑے عہدے ہیں، ڈالر ہیں، امریکہ کا ویزا مل گیا، نیشنلٹی مل گئی، کچھ ہو گیا، یہ سب عارضی سہارے ہیں، اور خدا انہیں دنیا میں توڑ کر دکھا دیتا ہے۔ سارے جہان کی مصیبتوں سے تنگ آ کے سوچا امریکہ میں جا کر پناہ لے لیں گے اور امریکہ میں آرام سے زندگی گزرے گی، اگر اللہ نہ چاہے تو یہاں بھی نہیں گزر سکتی آرام سے، اور اگر اللہ چاہے تو مصائب اور مشکلات سے بھرے ہوئے معاشرے میں بھی سکون عنایت فرما دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ ساری محنتوں اور کوششوں کے بعد پھر اللہ ہی کی ذات، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع اور اسی کے پاس جانا ہے۔ بغداد میں اس کے قریب ایک گاؤں تھا اور بڑی لوگوں پر تنگی کی کیفیت طاری ہوئی، تو گاؤں میں دیہات میں ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ امیر المومنین ہارون الرشید کا بڑا نام سنا ہے اور آپ اس کے پاس جائیے اور آپ انہیں کہیے کہ گھر میں بڑی تنگی ہے، تکلیف ہے، تو سنا ہے بہت سخی آدمی ہے، آپ کی مدد کر دے اور یہ مشکل کے دن کٹ جائیں۔ تو اس نے کہا کہ بہت اچھا، چلا جاتا ہوں۔ وہ دیہاتی آدمی بغداد میں جب آیا تو نماز کسی کا وقت ہو رہا تھا، جامع مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس نے کسی پولیس والے سے کہا، سپاہی سے کہا کہ امیر المومنین سے ملنا ہے، وہ کہاں؟ تو کسی نے بتایا کہ امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا خوش ہوا کہ چلو قسمت جاگ اٹھی۔ اندر جب گیا تو دیکھا امیر المومنین جن کو کہتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے۔ تو کسی سے پوچھا کہ امیر المومنین، انہوں نے کہا یہ ہیں ہارون الرشید، اور چاروں طرف فوج والے، پولیس والے کھڑے ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ تو وہ پہلے تو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم مسلمان ہو؟ کہا مسلمان ہو۔ کہا یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان کا تمہیں نہیں نظر آتا اللہ سے دعا مانگ رہے؟ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہنسا، پھر چپ کر کے چل پڑا۔ لوگ سمجھے کوئی پاگل ہے۔ جب گھر پہنچا تو بیوی سے کہنے لگا کہ ارے جس کا تم اتنا نام لیتی تھی وہ تو خود مانگ رہا تھا، تو مجھے خیال میں آیا کہ جس سے وہ مانگ رہا ہے اسی سے میں بھی کیوں نہ مانگوں، اس سے کیوں مانگوں، جس سے وہ مانگ رہا ہے اس سے کیوں نہ مانگوں۔ تو بس بات اتنی ہے بہن، یہ جتنے سہارے ہیں، اولاد اور شوہر اور ماں باپ اور کوئی بھی چیز، یہ سب کے سب اللہ ہی سے مانگتے ہیں، تو بندہ پھر خود جا کے اللہ ہی سے کیوں نہ مانگ لے۔ جب دینا اسی ذات نے ہے، جب تعلق اسی ذات کے ساتھ ہے، جب مہربانی اسی نے کرنی ہے، جب کرم اسی نے فرمانا ہے، تو پھر ان درمیان کے عارضی سہاروں کو کیا دیکھنا اور کیا ان سے جیگا لگانا اور کیا ان پہ بھروسہ کرنا۔ اس ذات سے کہے کہ تو ہی میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اسی لیے سکھایا یہ گیا کہ جب تکالیف اور مصائب آ جائیں تو بندہ یوں کہے کہ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، علیہ توکلت، میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم جیسی چیز کا مالک۔ یہ عرش کیا چیز ہے یہ تو موت کے بعد ہی کہیں پتہ چلے گا، موت کے بعد جو پتہ چلے گا۔ حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ مومن انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو مرتے ہی اس کی روح کو فوراً اللہ کے عرش کے سامنے لے جاتے ہیں اور وہ جا کے اللہ کو سجدہ کرتی،
یہ روح جس نے اللہ کو یاد رکھا، یہ روح جو اللہ سے ملنے کے لیے بے قرار تھی، یہ روح جس نے اقرار کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے کہ قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، اس روح کے اضطرار کو اور اضطراب کو چین آتا ہے جب موت کے بعد اپنے مالک کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ کرتی۔ وہاں کوئی تاخیر نہیں ہے، جس طرح نظر ایک سیکنڈ میں آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح کھینچنے والا روح کو کھینچ کے اپنے پاس بلا لیتا ہے کہ اب سجدہ کر۔ یہ جو نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے اور یہ جو نماز نہیں پڑھی جاتی اور عذر کہ آج بچے نے پیشاب کر دیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، اس کی قدر آئے گی بہن جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور گھر والے اٹھا کر گھڑے میں لٹا دیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کا یہ حق ضائع کیا تھا تو آج اس کی کیا سزا ہے، اور اگر اللہ کا یہ حق پورا کیا تھا تو آج کتنے انعامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن انسان جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو فرشتے بٹھاتے ہیں اسے حساب کے لیے، اور اسے پہلا منظر جو دکھایا جاتا ہے ایسے جیسے سورج ڈوب رہا ہے۔ بس یہ سورج کا ڈوبنا یہ عجیب چیز ہے، زندگی کی بھی ایسے ہی شام ہو جاتی ہے، زندگی کا بھی سورج ایسے ہی ڈوب جاتا ہے۔ یہ سارے دعوے اور سارے تنتنے اسی وقت تک ہوتے ہیں جب سورج سر پر قائم ہو، اور جب سورج ڈھلتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تو سورج ڈوبنے کا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھایا جاتا ہے، اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے دعونی للصلاۃ، دعونی للصلاۃ، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں، عصر کی نماز کا وقت چاہ رہا۔ لیکن یہ وہی کہتا ہے جس کو زندگی میں فکر ہوتی ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، عصر کی نماز نہ قضا ہو جائے، اور جب زندگی میں ہی عصر کی نماز کی فکر نہیں تھی، سوچا ہی نہیں تھا کہ عصر ہے یا مغرب ہے، اور ساری محنت اس پہ تھی کہ کسی طرح یہ دنیا کی زندگی بن جائے، تو پھر وہاں کس نے سورج کے ڈوبنے کا منظر دکھانا ہے، اور وہاں کس نے کہنا ہے کہ میری نماز قضا ہو جائے گی؟ وہاں تو پھر وہ حساب ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ ارشاد فرمائے۔ تو سہارا اللہ ہی کی ذات ہے، وہاں پہنچ کے بھی قبر میں اور آخرت میں اٹھے تو بھی اللہ ہی پر اعتماد، اللہ ہی پر بھروسہ۔ تو آپ سوچئے یہ ساری زندگی کن وہم و گمان کے چکروں میں گزار دی، اور کس مصیبت اور پریشانی کی نظر کر دی۔ ایک سہارا، پھر اس کے بعد دوسرا سہارا، پھر تیسرا سہارا، اس طرح زندگی بسر ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، سب کچھ غارت ہو جاتا ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور آنکھیں بند ہونے کا جب وقت آتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا افسانہ تھا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہم اور آپ زندگی کے جتنے برس گزار چکے ہیں، اتنی خوشی کے لمحات آئے کہ خوشی سے مر جانے کو جی چاہتا تھا، اور اتنا دکھ اور غم بھی اس زندگی میں دیکھا کہ بس نہیں چلا، نہیں تو خودکشی کر لیتے، مر جاتے۔ یہ سب چیزیں گزر ہی گئیں۔ اب کوئی پوچھے کہ میاں کہاں زندگی گزاری، تو سوچئے کیا جواب دیں گے؟ بس بالکل اسی طرح جتنے دن باقی رہ گئے ہیں یہ سب گزر جانے والے ہیں، اور اسی طرح گزر جائیں گے اور اٹھا کر قبر میں پھینک آئیں گے، اور پھر کوئی پوچھنے نہیں جاتا۔ وہ تو اچھے زمانے تھے کچھ کہ لوگ بعد میں یاد کرتے تھے، کوئی دعا سے، کوئی فاتحہ سے، اب تو یہ بھی توقع کم ہوتی چلی جا رہی۔ جس نہج پر، جس ڈگر پر، جس معاشرے میں ہم اپنی نسلوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یہ ہمارے بعد کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، اور ہمارے بعد یہاں کوئی نیک نامی سے یاد کرنے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی کے سہارے پر کیا آدمی زندگی بسر کرے، بس اپنے اعمال سے ہی کر لیجئے۔ اللہ کی یاد، اپنا ذکر، اللہ کا ذکر اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ اللہ کو یاد کرتا رہے انسان، اور اللہ تعالی سے تعلق رکھے۔ اور اللہ سے تعلق کوئی مشکل چیز نہیں، اللہ کا ذکر کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکرونی، تم مجھے یاد کرو اور وہ اللہ تمہیں یاد کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میرا نام لو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کا نام لے، وَتَوَكَّلْ إِلَيْهِ تَوَكُّلًا، اور اللہ کے لیے سب سے الگ ہو جا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کا کھانا پینا اور کمانا اور گھر کے کام کاج چھوڑ دے، لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ دل کا تعلق سب سے ٹوٹ جائے اور دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ جو دل ہے اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور ہر بات پہ نگاہ اللہ کی طرف بیتے، ہر بات پہ نگاہ اللہ کی طرف لوٹ جائے، بس یہ ہے اصل چیز۔ باقی سارے کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور کبھی اپنی خواہش کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے، اس وقت دل میں آتا ہے کہ شکوہ کیجئے، دل میں آتا ہے کہ شکایت کیجئے، دل میں آتا ہے کہ ہم نے کیا مانگا اور آپ نے کیا دیا۔ تو اللہ کے علاوہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں جا کے عرض کیا جا سکے، اور خدا کے علاوہ کون ایسا ہے جو اس سارے دکھ اور غم کو سنے، اور خدا کے علاوہ کون ایسا ہے جو ان زخموں پر مرہم لگا دے، اور اللہ کے علاوہ کون ایسا ہے جو اس صبر پر جزا دے اور قیامت میں دل خوش کر دے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے۔ ہزاروں چیزیں پیش آتی ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن نے کیا کہا ہے، وہ کتنی صالحہ اور کتنی صالحہ اور نیک خاتون تھیں، اور اس نے کس چاؤ اور ارمان سے کہا کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ جو کچھ میں جنم دینے والی ہوں خدایا میں تیرے نام پہ اسے آزاد کرتی ہوں۔ یعنی یہ بچہ میرا بڑا ہو کر بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ بیت المقدس کے لیے گویا وہ وقف کر رہی تھیں اللہ کے گھر کے لیے، اور اللہ نے فرمایا فلما وضعتھا، اور جب اس نے جنم دیا تو پھر بڑی حسرت سے کہتی ہے کہ رب انی وضعتھا انثی، اللہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو۔ اب وہ کس طرح کہے کہ خدایا میں تو بیٹے کی طلبگار تھی اور بیٹی پیدا ہو گئی؟ یہ اب تک ہمارے ہاں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح کی بات نہیں ہے، وہ تو بات کی ہے، مگر ہمارے ہاں ایک چیز اب تک پائی جاتی ہے کہ جہاں لڑکی کی خبر ملی کہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے، گویا آفت آ گئی، گویا مصیبت آ گئی کہ اوہو لڑکا ہونا چاہیے تھا۔ پورا قرآن پاک دیکھ لیجئے، اللہ نے کہیں بھی لڑکے کی پیدائش کو بشارت نہیں کہا، اللہ نے لڑکی کی پیدائش کو بشارت کہا ہے۔ ایک ایک لفظ قرآن پاک کا اللہ نے بڑی حکمت سے نازل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلما بشر بہ، جب اس کو خبر دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، فرمایا ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، قزیم، اور دل میں گھٹتا ہے، دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے کہ ام یدسہ فی التراب، اس لڑکی کو زمین میں گاڑ دے یا کیا کرے۔ یہ تو ذلت کا نشان بن گیا ہے۔ جس چیز کو لوگ ذلت کا نشان سمجھتے ہیں اللہ نے کہا ہے یہ بشارت سے دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے اوَمَن يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ، وہ بچی جو زیورات میں پلتی ہے، ذرا سی بڑی ہوئی اور ماں نے کانوں میں بالیاں ڈال دیں، وہ ذرا سی بڑی ہوئی اور ماموں چچا اس کے لیے کنگن لے آئے، کبھی کوئی چیز لا کے گلے میں ڈال دی، اسے بچپن سے ہی ان چیزوں میں اللہ نے کہا ہے وہ جو زیورات میں پلتی ہے وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جھگڑا کرتی ہے بغیر دلیل کے، اس کے متعلق کہتے ہو کہ اسے کیا کریں، مٹی میں گاڑ دیں۔ یہ ظلم ہے، اب تک لوگ کرتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کیا اندھیر لگ رہی ہے۔ وہ کسی سے نہیں پوچھے گا کہ کون سے ایسے سرخاب کے پر تھے کہ لڑکے کی اطلاع ملی تو خوش ہو رہے ہیں، بشارت ہے، اور لڑکی کی اطلاع ملی تو گھٹ رہا ہے دل کے، اوہو یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں حساب میں آ جائیں گی، اور جب خدا کے ہاں حساب ہوگا کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، انسان کے اپنے اعمال ہی کافی ہیں اسے رسوا کرنے کے لیے اور اس کے حساب کو سخت بنانے کے لیے۔ تو اس عورت کا قصہ اللہ نے فرمایا ہے
کہ جب اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو اس نے کہا اللہ میں تو سمجھتی تھی لڑکا پیدا ہوگا اور میں اسے بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی، خدایا تیرے گھر کی وہ خدمت کرے گا۔ اللہ نے دو جملے فرمائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ عالم بما وضعت، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس غضب کی یہ بچی تھی، کتنا بڑا اس کا نصیب تھا، کتنے بڑے نصیب اور مقدر کے ساتھ ہم نے اس بچی کو بھیجا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور اگر ہم اسے بیٹا دیتے تو بھلا وہ اس کی بیٹی جیسا خوش نصیب لڑکا ہو سکتا تھا؟ یہ لڑکی اتنی خوش نصیب تھی، اب وہ کہتی ہے کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ میں نے اپنی اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ اور یہ مریم تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے کیا کیا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے اس بچی کو قبول فرما لیا۔ اللہ کی ذات کوئی چیز قبول کر لے، اگر 1000 زندگیاں اس جیسی ملیں تو خدا ایک ذرے کو قبول کر لے تو اس پہ نثار کر دے۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، چاہے تو ایک سجدے کو قبول کر لے، چاہے تو ایک مرتبہ کے استغفار پہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے، اور چاہے تو عمر بھر کی عبادت کو رد کر دے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہماری عبادت تیرے قابل ہے؟ کوئی تک؟ اللہ کی بے نیازی، ڈرتے رہنا چاہیے اس سے، بے نیاز ذات ہے۔ ہم سارے دنیا میں جتنے فسق و فجور کو پھیلا لیں اور ساری کائنات مل کے بھی خدا کی نافرمانی کرنے لگے، اس ذات کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی اسے سجدہ کرنے لگیں، اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہماری طرف لوٹ آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اس بچی کو قبول کیا اور بہت اچھی طرح۔ اللہ کی ذات، اس کی عظمت کسی کے دل میں ہونا تو پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ کا قبول کرنا کتنے مقدر اور کتنے نصیب کی بات ہے۔ اب اسے مثال سے سمجھیے، ماں سے، باپ سے، بہن بھائی سے کسی سے بڑی محبت ہوتی ہے اور انسان بڑے چاؤ سے ایک چیز لے کے جاتا ہے، تو چیز وہ جب قبول ہو جائے، ماں خوش ہو جائے، باپ خوش ہو جائے، بہن بھائی خوش ہو جائیں کہ یہ بڑے کام کی چیز آپ لے آئیں، یہ آپ نے بڑی اچھی چیز، کتنا دل خوش ہوتا ہے۔ چیز کی قیمت کی بات نہیں ہے، چاہے وہ $1 کی تھی اور چاہے وہ $1,00,000 کی تھی، بات ان کی خوشی کی ہے کہ جس نے قبول کر لیا، دل ڈھیروں بڑھ جاتا ہے کہ دیکھیے یہ چیز اپنے ٹھکانے پہ لگی، یہ قبول ہو گئی۔ اللہ جب کسی چیز کو قبول فرما لیں اور بندے کو پتہ چل جائے، حق یہ ہے کہ دل خوشی سے پھٹ جائے اور مر جائے کہ میرے مالک نے میری یہ نیکی قبول کر دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے مجھے پتا چل جائے کہ میرا ایک سجدہ اگر اللہ نے قبول کر لیا ہے، خدا کی قسم مجھے اس پوری کائنات سے زیادہ قیمت کا وہ ایک سجدہ لگتا ہے جسے اللہ قبول فرما لیں۔ تو اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ پھر کیا ہوا، پھر اس بچی کی نانی نے کہا انی اعیذھا، اللہ اس بچی کی والدہ نے کہا، اس نے کہا کہ اللہ میں اپنی اس بچی کو اور اس کی اولاد کو خدایا تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ اللہ کی پناہ میں اس نے دیا، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، کسی کا سہارا اس نے نہیں ڈھونڈا۔ اس نے کہا میرے مالک جو بچی تو نے دی، اسے بھی، اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور پھر دیکھیے اللہ نے جو انہیں قبول کیا ہے وہ اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی پسلیوں میں چوکا لگاتا ہے، ذرا سا اپنی انگلی کو چبھوتا ہے، اس سے بچہ رو پڑتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا بس عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ساتھ شیطان یہ نہیں کر سکا، کیونکہ ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، مریم کی پیدائش سے بھی پہلے اس کی ماں نے یہ دعا مانگی اور کہا اس نے کہ اللہ میں جو بھی پیدا ہوگا اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کی ماں اللہ کی پناہ میں دے چکی تھی، شیطان اللہ کی پناہ کو توڑ نہیں سکا۔ یہ ہے کرنے کا کام۔ آپ سوچئے ہم کتنی چیزوں کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں، اس لیے جتنی چیزیں یہ اللہ نے دی ہیں در حقیقت ہے ہی اصل کام یہ کہ اللہ کی پناہ میں دیتا رہے، بد نظر سے، حسد سے، کیا کیا
کیا کیا منصوبے لوگ دشمن بناتے ہیں، کیا کیا چیزیں لوگ سوچتے ہیں، اس کو یوں نقصان پہنچاؤ، اس کو یوں نقصان پہنچاؤ، اس کی غیبت یوں ہو جائے، اس کی برائی یوں کرو، یہ رشتہ یوں ٹوٹے، یوں جوڑو، یہ سب چیزوں کا ایک ہی حل، اور وہ چپ کر کے اللہ سے کہے کہ اے میرے خدایا میں تیری پناہ میں ان چیزوں کو دیتی ہوں، اب میرے مالک تو جان اور تیرا کام جان۔ لیکن یہ سب چیزیں اس وقت آتی ہیں جب اللہ پر ایمان، جب اللہ کی یاد ستانے لگے۔ اللہ کی یاد ستاتی ہے، آدمی رغبت سے نماز پڑھتا ہے، دل میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، میرے مالک کی یاد کا وقت آ گیا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، دل نہیں بھی چاہتا تو بھی آدمی کہتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ نے یاد کیا ہے۔ یہ جو آذان ہوتی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مؤذن صاحب آذان دے رہے ہیں، یہ مؤذن نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نمائندہ ہے جو کہتا ہے کہ مالک نے بلایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ یہ تو اللہ کا نمائندہ ہے جو اعلان کر رہا ہے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ ایک مومنہ ہو اور نماز چھوڑ دے؟ اسے پتا ہو کہ مالک نے یاد کیا اور وہ اس کی فرما برداری نہ کرے۔ یہ سب چیزیں آتی اسی وقت ہیں جب دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور دل میں اللہ کی یاد سما جائے، اور یہ پورے یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ جائے کہ بجز اللہ کے دونوں جہان میں کوئی نہیں، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ آخرت میں وہ پکڑ لے، اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے، کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور وہ معاف فرما دے، درگزر کر دے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، کوئی اس کو مانے نہیں رکھ سکتا، کوئی باس نہیں رکھ سکتا۔ اتنا کرم فرماتے ہیں، اتنی مہربانی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ چھوٹے بچے لائے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ بچہ جو پورا نہیں بن سکا تھا اور ابارشن ہو گئی، کوئی ایسی تکلیف ہو گئی، اس گوشت کے لوتھڑے کو بھی لایا جائے گا اور اس کی ماں کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں سے کہیں گے کہ اب کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے پروردگار مجھے میری ماں دے دے، مجھے دودھ پلائے گی جنت میں۔ اللہ حکم دیں گے کہ اس بچے کے ساتھ ماں کو بھی بھیج دو۔ یہ کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ مہربانی ہے، یہ عنایات ہیں پروردگار کی جو انسانوں کے شامل حال رہتی ہیں، مگر انسان اس کا ادراک نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ بات جو ہے اصل میں بس اتنا ہی کام ہے کہ اللہ کی یاد آتی رہے، اللہ کے ساتھ تعلق رہے، ذکر رہے، اور خدا کے ذکر کے جتنے طریقے آئے ہیں حدیث میں ان کے مطابق اللہ کا ذکر ہوتا رہے، اللہ کی یاد ہوتی رہے۔ کل انشاءاللہ ہم ذکر کے طریقوں کے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ اللہ آپ کو رب عمل کی توفیق دے۔